السلام علیکم بھائیوں اور بہنوں، حدیث شریف میں موجود ہے کہ 5 لوگوں کی نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی۔ 5 لوگوں کی نماز دنیا میں ہی ان کے منہ پر مار دی جاتی ہے کہ حضرت نان سے روایت موجود ہے کہ 5 لوگ ایسے ہیں جن کی نماز ان کے سروں کے اوپر سے بھی نہیں جاتی، یعنی کہ یہ 5 لوگ جب نماز پڑھتے ہیں تو ان کی نماز اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جائے یہ تو بہت دور کی بات ہے، ان کی نماز تو ان کے سروں کے اوپر سے بھی نہیں جاتی۔ حدیث شریف میں ہے کہ جب کوئی بندہ نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز سب سے پہلے آسمان پر، پھر دوسرا آسمان، پھر تیسرا آسمان، پھر ایسے طرح کرتے کرتے وہ بلندیوں پر جاتی ہیں اور پھر وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچتی ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ انہیں قبول کر لیتا ہے۔ مگر یہ 5 لوگ ایسے ہیں جن کی نماز ان کے سروں کے اوپر سے بھی نہیں جاتی۔ ان 5 لوگوں کی نماز دنیا میں ہی ان کے منہ پر مار دی جاتی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو 5 ایسے لوگوں کے بارے میں بتانے والے ہیں جن کی نماز اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نہیں پہنچتی، یعنی کہ جن کی نماز اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتا۔ اسی لیے آج کی یہ ویڈیو آپ سبھی کے لیے بہت ہی زیادہ خاص ہے۔ آپ اس کو آخر تک ضرور دیکھیں اور مہربانی کر کے اسے شیئر بھی کر دیں تاکہ اور بھی مسلمان کے پاس یہ ویڈیو پہنچ جائے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ بھائیوں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ ان 5 لوگوں کی پڑھی گئی نمازوں کو قبول نہیں فرماتا۔ یاد رکھیں، جن کی نماز اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگی تو پھر اس کا کوئی بھی عمل اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگا۔ نمبر 1، شرابی انسان۔ بھائیوں اور بہنوں، سب سے پہلا انسان ہے شرابی، یعنی جو شخص شراب پیتا ہے، شراب کا کاروبار کرتا ہے، ایسے شخص کی نماز بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی۔ ایسے شخص کی نماز کو اس دنیا میں ہی اس کے منہ پر مار دی جاتی ہے۔ یاد رکھیں، جب کوئی شرابی انسان اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے توبہ نہیں کر لیتا، جب تک وہ شراب پینا نہیں چھوڑ دیتا، تب تک اس کی نماز اس کے سر کے اوپر سے بھی نہیں گزرتی، یعنی کہ تب تک ایسے انسان کی نماز اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نہیں پہنچتی۔ بھائیوں اور بہنوں، کسی زمانے میں ایک سود خور یعنی پیاز کھانے والا شخص تھا جو نماز کا پابند تھا، لیکن پیسے جب تک اس کے پاس میں زیادہ آنے لگے تو اس نے شراب پینا شروع کر دیا، یعنی وہ ہر وقت شراب کے نشے میں رہنے لگ گیا۔ ایک دن وہ شراب کے نشے میں دھت ہو کر سیڑھیوں سے نیچے اتر رہا تھا کہ ایک قدم سے وہ منہ کے بل زمین پر گرا اور وہیں پر وہ فوت ہو گیا۔ اس کا بیٹا کئی روز تک اپنے باپ کا غم مناتا رہا۔ ایک رات بیٹے نے باپ کو جب اپنے خواب میں دیکھا تو اس نے پوچھا، ابا آپ کی کیا حال ہے؟ تو آپ نے کہا، نہ پوچھ بیٹے، میری نمازوں کا مجھے کوئی بھی فائدہ نہیں ہوا، میں شراب کے نشے میں سیڑھیوں سے نیچے اتر رہا تھا، بجائے زمین پر گرنے کے جہنم میں گر گیا۔ اسی لیے یاد رکھے، جو شخص شراب پیتا ہے وہ اس دنیا میں بھی ذلیل اور رسوا ہوتا ہے اور کل آخرت میں بھی وہ اتنا بڑا ذلیل ہوگا کہ اس کی نمازیں اس کے منہ پر مار دی جائے گی، یعنی اس کی کوئی بھی عبادت اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگی۔ نمبر 2، والدین کو ستانے والا شخص۔ دوسرا شخص وہ ہے جو اپنے والدین کو رلاتا ہے، اپنے ماں باپ کو ستاتا ہے، ان سے ناراض رہتا ہے، تو ایسے شخص کی نماز بھی اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا۔ دنیا میں ہی ان کے منہ پر ان کی نماز مار دی جاتی ہے، یعنی کہ اللہ پاک ایسے شخص کی نماز کو اپنی بارگاہ میں قبول نہیں کرتا۔ یاد رکھے، جس شخص سے اس کے والدین ناراض ہوتے ہیں تو ایسے انسان سے اللہ اور اللہ کے رسول بھی ناراض ہوتے ہیں۔ جب انسان سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوگا تو پھر اس شخص کی نماز کیسے قبول ہوگی؟ اس کی دعا اللہ کی بارگاہ میں کیسے قبول ہوگی؟ ہرگز نہیں۔ ایسے شخص کا کوئی بھی عمل اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگا۔ اسی لیے جن جن کے ماں باپ ان سے ناراض ہیں تو خدا را وہ اپنے ماں باپ کو آج ہی راضی کر لیں، ورنہ آپ کی بھی نماز اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگی۔ نمبر 3، دکھاوے کی نماز۔ بھائیوں اور بہنوں، چوتھا انسان وہ ہے جو صرف دکھاوے کے لیے نماز پڑھتا ہے، یعنی کہ ایسا انسان جو اللہ کی رضا کے لیے نماز نہیں پڑھتا، صرف دکھاوے کے لیے نماز پڑھتا ہے، تو ایسے شخص کی بھی نماز اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگی۔ اس کے علاوہ یہ بھی فرمایا گیا ہے، جو شخص نماز پڑھنے سے پہلے وضو نہیں کرتا یا پھر وضو
وضو صحیح طریقے سے یعنی کہ اچھی طرح سے نہیں کرتا تو ایسے شخص کی بھی نماز اللہ کی بارگاہ میں نہیں پہنچتی، تو ایسے شخص کی نماز بھی اس کے منہ پر مار دی جاتی ہے۔ اسی لیے آپ نماز صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے پڑھیں، دکھاوے کے لیے نہیں، اور نماز پڑھنے سے پہلے اچھی طرح سے وضو بھی کر لیں، اس کے بعد ہی آپ نماز پڑھیں۔ انشاءاللہ پھر آپ کی نماز بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوگی اور آپ کی ہر دعا بھی اللہ تعالیٰ بول فرمائے گا۔ نمبر 4، ایسا شخص جو حرام کماتا ہو اس کی نماز بھی قبول نہیں ہوگی، یعنی کہ ایسا شخص جو حرام ذریعے سے کمائی کرتا ہے تو ایسے شخص کی نماز اللہ تعالیٰ ہرگز قبول نہیں کرے گا، اور ایسے شخص کی نماز اللہ تعالیٰ اس کے منہ پر دنیا میں ہی مار دے گا۔ نمبر 5، پانچواں انسان ہے سود خور، یعنی کہ بیاج کے پیسے کھانے والا۔ یاد رکھیں جو انسان صبح شام سود کے پیسے کھاتا ہے، بیاج کے پیسوں سے اس کے پیٹ میں کھانا جاتا ہے، تو ایسے شخص کے بارے میں بھی فرمایا گیا ہے جو شخص سود کے پیسے کھاتا ہے ایسے شخص کی نماز بھی اللہ تعالیٰ اس کے منہ پر مار دیتا ہے، یعنی کہ ایسے شخص کی نماز بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی۔ آپ کو معلوم ہے کہ سود تو ویسے ہی حرام ہے اور حرام کھانے والے شخص کی نماز اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی۔ اس کے علاوہ بھائیوں اور بہنوں، ابن ماجہ کی حدیث ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ مسجد میں ایسے امام کی نماز بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی جو مجرم ہوتا ہے، جو شریعت کے خلاف کام کرتا ہے، یعنی کہ جو طرح طرح کے غلط کام کرتا ہے جس کی وجہ سے لوگ اسے ناپسند کرتے ہیں، تو پھر ایسے امام کی نماز بھی اس کے منہ پر مار دی جاتی ہے، یعنی کہ مسجد کے ایسے امام کی نماز بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی۔ بھائیوں اور بہن، آج ایسے بہت سے لوگ ہیں جو مسجد کے امام تو ہوتے ہیں لیکن وہ شریعت کے خلاف کام کرتے ہیں، اور پھر جب انہیں امامت سے ہٹا دیا جائے تو پھر وہ فتنے فساد پیدا کر دیتے ہیں۔ لیکن اگر کسی امام کے اندر واقعی میں کوئی خرابی نہیں ہے، صرف لوگ حسد اور جلن کی وجہ سے ان سے نفرت کرتے ہیں، ان سے دشمنی رکھتے ہیں، تو پھر ایسے امام کے لیے یہ مسئلہ نہیں ہوگا۔ تو بھائیوں اور بہنوں، یاد رکھیں یہ 5 لوگ ایسے ہیں جن کی نماز ان کے سروں کے اوپر سے بھی نہیں جاتی۔ ان لوگوں کی نماز دنیا میں ہی ان کے منہ پر مار دی جاتی ہے، یعنی کہ 5 لوگوں کی نماز اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی، اور اللہ ان 5 لوگوں کی نماز کو قبول نہیں کرتا۔ اب آپ سوچیں کہ جب ان کی نماز قبول نہیں ہوں گی تو پھر ان کی دعا کیسے قبول ہوں گی؟ اسی لیے اگر آپ لوگوں کے اندر ان 5 بری عادتوں میں سے کوئی بھی ایک بری عادت موجود ہے تو آپ آج ہی سے اللہ سے سچے دل سے توبہ کر لیں اور اپنی اس عادت میں سدھار کر لیں، ورنہ آپ کی عبادت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگی۔ ایک مرتبہ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہماری نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوئی یا نہیں؟ تو یہ سن کر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جب ایک نماز پڑھ کر اگلی نماز کو پڑھنے کا آپ کا دل کرے تو سمجھ جانا کہ آپ کی پچھلی نماز اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہو گئی ہے، یعنی کہ جب آپ کے اندر نماز پڑھنے کا شوق پیدا ہو جائے تو پھر آپ کبھی بھی شراب کے نزدیک نہیں جائیں گے، کبھی بھی اپنے ماں باپ کے ساتھ زیادتی نہیں کریں گے، تمہارے دلوں میں مٹھاس آ جائے گا اور تمہاری زبان پر ہر وقت صرف اللہ کا ہی نام رہے گا، تو سمجھ جانا کہ آپ کی ہر عبادت اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو رہی ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، نماز ہر مسلمان پہ فرض ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم نماز کی پابندی کریں۔ بعض لوگ اکثر بہت سے بیان سنتے ہیں یوٹیوب سے یا پھر اور بھی کوئی ویب سائٹ سے بیان سنتے ہیں۔ میری آپ سبھی لوگوں سے گزارش ہے کہ پہلے آپ نماز کی پابندی کریں اور اپنے سارے فرض ادا کریں اور نماز کو صحیح طریقے سے پڑھیں۔ انشاءاللہ جلد ہی میں آپ کے لیے نماز کی مکمل طریقے کی ویڈیو بھی لے کر آؤں گی۔ بعض لوگ نماز تو پڑھتے ہیں لیکن ان کا طریقہ صحیح نہیں ہوتا، ہمیں چاہیے کہ ہم صحیح طریقے سے نماز کو پڑھیں۔ انشاءاللہ میری یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد مجھے لگتا ہے کہ آپ لوگ کبھی بھی نماز کو نہیں چھوڑیں
کریں گے۔ آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ہر مسلمان بندے یا بندی تک یہ ویڈیو پہنچ سکے اور سبھی کو نماز پڑھنے کی نیک توفیق مل سکے۔ آج کے لیے اتنا ہی، جلد ہی ملیں گے نئی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم۔